السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام لینا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک۔ میں تیرے عہد میں ہوتا تو یہ صورت ہوتی، اے آقا میں تیرے عہد میں ہوتا تو یہ صورت ہوتی، دیکھتے رہنا تجھے میری عبادت ہوتی، اپنی پلکوں سے تیرے نقش قدم چومتا میں، اپنی پلکوں سے تیرے نقش قدم چومتا میں، تیری راہوں میں بسر زیست کی مدحت ہوتی، جب کبھی اٹھتی تیری نظر کرم میری طرف، اے آقا جب کبھی اٹھتی تیری نظر کرم میری طرف، حاصل میری زیست کو ایک وہی ساعت ہوتی، مقتدی بن کے تیرا میں بھی نمازیں پڑھتا، حاصل مجھے تیری تقلید کی عظمت ہوتی، میں بھی شامل تیرے لشکر میں یقیناً ہوتا، اے آقا میں بھی شامل تیرے لشکر میں یقیناً ہوتا، تیرے دشمن سے بہت میری عداوت ہوتی، میری ہر سانس میں خوشبو تیری ہوتی آقا، میرے ہر لمحے پہ بس تیری حکومت ہوتی، میں تیرے اصحاب کا ایک ادنا سا نوکر ہوتا، میں تیرے اصحاب کا ایک ادنا سا نوکر ہوتا، یوں جو ہوتا تو درخشاں میری قسمت ہوتی، مجھ کو ابو بکر و عمر سے بھی عقیدت ہوتی، مجھ کو عثمان و علی سے بھی محبت ہوتی، آرزو رکھتا کہ جان تجھ پہ نچھاور کر دوں، آرزو رکھتا کہ جان تجھ پہ نچھاور کر دوں، پھر مجھے موت بھی آتی تو شہادت ہوتی، اسی کا دنیا میں نام ہوگا، صحابہ کا جو غلام ہوگا، سارے مل کر اسی کا دنیا میں نام ہوگا، صحابہ کا جو غلام ہوگا، کرے صحابہ سے
سے جو محبت وہی ہمارا امام ہوگا. حقیقتوں کا دور ہے یہ, تم اس حقیقت کو یاد رکھنا. حقیقتوں کا دور ہے یہ, تم اس حقیقت کو یاد رکھنا. جہاں میں مثل شمس و قمر میرے صحابہ کا نام ہوگا. یہ ممکنات جہاں نہیں ہے گلوں سے خوشبو کو چھین لینا. یہ ممکنات جہاں نہیں ہے پھولوں سے خوشبو کو چھین لینا. جہاں نبوت کا ذکر ہوگا وہاں صحابہ کا نام ہوگا. انتہائی واجب الاحترام, قابل صدر احترام برادران اسلام, عزیزان ملت, باپردہ سماعت فرمانے والی معززات مکرمات ماؤں بہنوں بیٹیوں, آج پہلی مرتبہ جامع مسجد بلال ملکہ ضلع گجرات میں مولانا غلام شبیر صاحب کی دعوت و اصرار پر آپ حضرات کے سامنے چند ایک باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سٹیج پر چل کر میرے دل کے انتہائی قریب مولانا عبداللہ اختر صاحب, بھائی منیر صاحب, مولانا خالد صاحب, چیئرمین صاحب اور ان کے ساتھ مدثر نواز سرگانی صاحب, دوسرے رفقا تشریف فرما ہیں, عامر بھائی سمیت ان تمام کی موجودگی میں مجھ سے پہلے مولانا حافظ ظفر شہزاد گجر صاحب سمیت بہت سے نعت خوان واعظین آپ سے مخاطب ہو چکے ہیں. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے آپ تھک چکے ہیں. تینوں بندے نہیں تھکے, باقی ذرا جوش کے ساتھ ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہیں جو اب جو نہیں تھکے ذرا وہ بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ. دو میں برابر نہیں. اگر آپ تھک گئے تو میں 5-6 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہوں, ہم دعا کر سکتے ہیں. تھک گئے نہیں, بھوک تو تھوڑی مک گئی. سبحان اللہ. بات سنیں گے انشاءاللہ, بات سنیں گے انشاءاللہ. ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات کی جائے ہر بات کو سننے اور پڑھنے کا کوئی نہ کوئی ادب اور لحاظ ہوا کرتا ہے. میں زیادہ دیر آپ سے مخاطب نہیں ہوں گا, میں انشاءاللہ جلدی دعا کر دوں گا. صرف تھوڑی دیر کے لیے آپ کی توجہ چاہتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ جو آپ ادھر ادھر سے سننے کی کوشش کر رہے تھے میں بھی آپ کو سنا دوں. پتہ ہے نا آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ سب کو پتہ ہے. بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ. سارے مل کر کہتے ہیں سبحان اللہ. جس کے لیے میں نے 2 مرتبہ کہا وہ ابھی بھی نہیں بولا, ذرا بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ. درود پاک پڑھنے بات شروع کریں. کس کا پیغام دے دیں یہ والا جو کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں توجہ میری طرف ہے انشاءاللہ. جامع مسجد بلال کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 2 ستون بنے ہوئے ہیں. بنے ہیں یا نہیں بنے؟ اتنی خوبصورت مسجد یوں لگتا ہے کہ جس نے بھی بنائی ہے یا بنوائی ہے یا بنانے میں شامل رہا ہے اس نے پنجابی میں کہتے ہیں ریچوں کے ساتھ بنائی. ایسے ہی ہم مسجد بنانا شروع کریں, مکان بنائیں, اپنا گھر بنائیں, کسی اور کا گھر بنوائیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز اچھی سے اچھی استعمال ہو. ایسے ہی تھوڑی دیر آپ کو ایسے لگے گا جیسے بور ہو رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ تمہید باندھ کے اپنے موضوع کی طرف آؤ. سریہ کہاں سے لیا جائے گا؟ فیصلہ کیا جاتا ہے.
مزدور اور مستری کہاں سے لایا جائے گا، اس کے بارے میں مشاورت ہوتی ہے۔ آرکیٹیکچر کہاں کا ہوگا؟ یہاں پر بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ ایسے مجھے نظر آ رہے ہیں کہ جن کے عزیز و اقربا باہر بیٹھے ہیں، وہ وہاں سے نقشہ بنوا کر بھیجتے ہیں کہ مجھے میرا گھر ایسا چاہیے، ایسے ہی۔ بالکل۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے کہ گھر بنے تو مثالی ہو، گھر بنے تو مثالی ہو۔ یہ تو گھر کی بات ہے کہ اللہ کے گھر کی جب بات آئے گی تو ظاہری بات ہے کہ ہم کہیں گے کہ مسالہ تیز رکھا جائے، مستری و مزدور اپنی اجرت زیادہ لے لے، لیکن اللہ کا گھر ایسا ہو کہ ہم دیکھیں تو دل کو بھا جائے، سرور آ جائے، تمنائیں پوری ہو جائیں۔ اللہ کے گھر کو دیکھ کر ہم 5 وقت اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا آج 1400 سال کے بعد تیرے اور میرے گھر کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے ہم اپنی تغلو کو کوشش کو اس انداز سے جاری رکھتے ہیں، سریا لگے، لوہا لگے، مزدور آئیں، مستری آئیں، سیمٹ لگے، بجری لگے، ریت لگے، ایک ایک چیز کا نقشہ بنوایا جاتا ہے، اچھے سے اچھا مستری اور مزدور لگایا جاتا ہے کہ ہم نے یہ عمارت بنانی ہے، یہ 10 سال چل جائے، اس کو 50 سال کچھ نہ ہو، یہ 1 صدی تک قائم اور دائم رہے۔ میں نے کہا یہ آج کی بات ہے، آؤ تمہیں آمنہ کے در یتیم کے بدر الدجا، شمس الضحا، آفتاب ہدا، نور ہدا، سرفراز رضا، تاجدار بنا، جانشین کلہ، جگر گوشہ آمنہ، امام حرم، حکمران عرب، قائد انسانیت، فخر کونین، سید ذیشاں، روح گلستہ، شمع فیروزہ، فخر الانبیاء، تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، خاتم الانبیاء، اکرم الاکرمین، شفیع المسلمین، راحت للعاشقین، شفیع المسلمین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ لیے چلتا ہوں۔ جب اللہ رب العزت نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجنے کے بعد انہی نبیوں کی زبانوں پر تذکرہ میرے محمد کا، نام میرے محمد کا، ذکر میرے محمد کا، مدح میرے محمد کی، کلمہ میرے محمد کا، ساتھیوں کا تذکرہ میرے محمد کا کرتے چلے گئے۔ جب آمنہ کے در یتیم کی باری آئی، اللہ رب العزت نے فرمایا اے کائنات کے لوگوں، میں نے کن فیکون کہہ کر کائنات سجا چھوڑی، سورج بنا چھوڑا، چاند کو چمکا چھوڑا، ذروں کو مہک دے دی، پھولوں کلیوں کو خوشبو دے دی۔ میں نے ساری کائنات میں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک جو جو بنایا، کسی پر کوئی احسان نہیں کیا۔ لیکن جب آمنہ کے در یتیم کی باری آئی تو اللہ کے لاڈلے پیغمبر کے متعلق رب کائنات فرماتے ہیں کہ میرے خزانے میں محمد ایک تھا، انمول تھا، اعلیٰ تھا، بالا تھا، اولا تھا، الفا و اعلیٰ تھا۔ میرے خزانے میں محمد ایک تھا جسے میں نے امت میں بھیج کر امت پر احسان کر دیا ہے۔ اب آقا آ گئے، میں نے اپنے گھر کی عمارت بنائی تو میں ایک ایک ٹائل کا سوچتا ہوں کہ پورا سائز ہے یا نہیں، لیکن جب میرے رب نے اپنے اس محبوب کو جو خزانہ ہے، جس کا شہر مدینہ خزینہ ہے، اس کو بھیجنے کی باری آئی تو ایسے ایرے غیروں کے حوالے کر دیا ہوگا؟ مجھے سوال کیجئے، میں نے کہا میں اور تو باتھ روم کی سنک سے لے کر اوپر رکھی ہوئی ٹینکی تک کمپنی کا انتخاب کرتے ہیں، نسل دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا جب آمنہ کے در یتیم نے دنیا میں آنکھیں کھولی ہوں گی تو میرے رب نے حسب نسب نہیں دیکھا ہوگا، برینڈ نہیں دیکھا ہوگا، میرے رب نے لوگوں کو پرکھا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا یہ تو دور کی بات ہے، میرے نبی کو جس زمانے میں بھیجنا تھا وہ بھی دیکھا گیا تھا، جس علاقے میں بھیجا گیا تھا وہ بھی انتخاب شدہ تھا، جن لوگوں میں بھیجا جانا تھا وہ بھی منتخب شدہ تھے، جس ہستی کو جس جگہ پہ بھیجا جانا تھا اس کا بھی انتخاب ہو چکا تھا۔ میرا ایمان کہتے، میرا وجدان کہتے، جن پتوں نے ان علاقے کے اندر کھلنا تھا، مہک دینی تھی، پھولوں میں خوشبو آنی تھی، رب کائنات نے اس کو بھی انتخاب دے دیا تھا۔ چاند نے جتنی دیر آمنہ کے در یتیم کے سامنے چمکنا تھا اس کا بھی انتخاب ہو چکا تھا، سورج
سورج کی چمک اور تپش کو جتنی دیر رکھنا تھا رب کائنات کی قسم ہے اس کا بھی انتخاب ہو چکا تھا. کعبے میں کب آنا تھا انتخاب ہو چکا تھا, کب واپس جانا تھا انتخاب ہو چکا تھا, بدر میں کیسے اترنا تھا انتخاب ہو چکا تھا, عہد میں کیسے جانا تھا, خندق کو, خیبر کو, تبوک کو, یرموک کے اندر, ذات الرقاع کے اندر, تیرے میمونہ کے اندر صحابہ کیسے کٹنے تھے انتخاب ہو چکا تھا. میں نے کہا آقا نے چلنا تھا, ابو بکر و عمر سایہ بن کر ساتھ چلنے تھے, اس کا بھی انتخاب ہو چکا تھا. ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ ہوا تھا. میں اور تو اپنا گھر بنائے سانو بڑا خیال ہے, میرے رب نو خیال نہیں ہوئے گا. اور ایسا ہوا کہ جب اپنے محبوب انمول خزانے کے لیے کسی کو چنا تو اسے ابو بکر کہتے ہیں. سبحان اللہ. بلند آواز سے سبحان اللہ. حضرت حسان بن ثابت کہنے لگے مان مدحت محمدن بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمد. کسی نے ان سے کہا اے حسان صبح و شام تو نبی دیاں نعتاں پڑھدا ہے, لگدا ہے تو نبی دی محبت دا حق ادا کر دیتا ہے, نبی دی محبت دا حق ادا کرتا ہے. حضرت حسان نے کہا ما ان مدحت محمدن بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمد. یہ نہ کہو کہ میری نعتیں پڑھنے سے میرا درجہ بڑھتا ہے, یہ ضرور کہو کہ جب میں محمد کی نعتیں پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے زمین کی پستیوں سے آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے. ابو بکر کو بنو عدی سے, بنو تیم سے, عمر کو بنو عدی سے, عثمان کو امیہ سے, علی کو قریش سے, سلمان کو فارس سے, صہیب کو روم سے, بلال کو حبشہ سے, پوری کائنات سے ان لوگوں کا انتخاب کیا گیا جن کو آقا جانتے نہیں, جو آقا کو جانتے نہیں. علاقہ بھی غیر کا ہے, ملک بھی غیر کا ہے, ریاست بھی غیر کی ہے, لوگ بھی غیر کے ہیں, کنبہ بھی غیر کا ہے, قبیلہ بھی غیر کا ہے, لشکر بھی غیر کا ہے. میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ نے پہلے نام محمد سنا بھی نہیں ہے, آپ کے سامنے نام محمد لیا بھی نہیں گیا, پھر وجہ کیا ہے؟ پوری کائنات سے دیوانوں پروانوں کو اکٹھا کر کے آمنہ کے درِ یتیم کے قدموں میں لا کر کھڑا کیا گیا ہے. تو مجھے جواب یہ ملتا ہے اللہ کا خزانہ اتنا عالی تھا, اب نسلی بھی دیکھے گئے ہیں, حسبی بھی دیکھے گئے ہیں. سبحان اللہ. دیوانے آ گئے, ایسے نہیں آ گئے. اللہ نے ابو بکر کو لا کر قدموں میں کھڑا کیا. دنیا نے جاہلیت کے ان فرزندوں کو, یہ جاہلیت کے فرزند تھے جب آمنہ کے درِ یتیم نہیں آئے تھے, لیکن جب یہ جاہلیت کے فرزند آمنہ کے درِ یتیم کے قدموں میں آئے تو یہی وہ لوگ تھے جب زمانے میں نکلے تو لوگوں نے انہیں سچا کہا, کسی نے عدل کا حکمران کہا, کسی نے حیا اور سخا کا بہتر کہا, کسی نے شجاعت اور جرأت کا تمغہ دیا. کوئی چلتا زمین پر ہے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے. میں نے کہا میرا پیغمبر تو وہ ہے, چلتے ہیں تو ان کا سایہ نہیں ہوتا, میرے آقا کا سایہ. میں نے کہا وجہ کیا ہوگی, میرا اور تیرا سایہ میرے پیغمبر کا کیوں نہیں؟ مجھے میرے اکابر نے بتایا کہ میرے رب کو یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ نبی چلے اور ان کے سائے پر کسی بدبخت کے قدم لگ جائے. میرے پیغمبر وہ ہیں کہ جو چلے تو ان پر کوئی گندی مکھی بھی میرے رب کو بٹھانا گوارا نہیں. وہ ہاتھوں کو اٹھائیں تو بکریوں میں دودھ اتر آئے, وہ ہاتھوں کو اٹھائیں تو کھجوریں پک جائیں, وہ ہاتھوں کو اٹھائیں ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت مل جائے, وہ ہاتھوں کو اٹھائیں ابو بکر سے لے کر اویس کرنی تک صحابہ زمین پر اپنی جانوں کو آقا کی عزت, عظمت, تقدس, رفت, بلندی کے لیے قربان کرتے جائیں. رب کائنات آقا کے ہاتھوں کو دیکھ کر امری کی جنت کا فیصلہ فرما دے. فرمائے یا نہ فرمائے؟ آج ان کا تذکرہ ہوگا جسے بلال کہتے ہیں. سبحان اللہ. بلال وہ مظلوم صحابی ہیں, مظلوم اس وجہ سے کہ سارے صحابہ آقا کے قدموں میں آئے, کچھ نہ کچھ لے کر آئے. ابو بکر کے پاس 40,000 درہم تھے, آقا کے قدموں پر وار دیے. حضرت عمر فاروق تو مانگ کر لیے گئے تھے. ایسے ہی نہیں مانگا, کہا گیا اللہم اعز الاسلام, ربا اسلام کی عزت کے لیے کہو سبحان اللہ. عثمان آئے, تاجر تھے, تجارت کو محمد کے قدموں پر قربان کر دیا. مولانا نافع نے بڑا عجیب جملہ لکھا, فرمانے لگے طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک 1,24,000 صحابہ آئے,
सब कुछ आका के कदमों पर लौटाते चले गए, कुछ ना कुछ लेकर आए, आका के कदमों पर निशावर कर दिया। हबशे का काला बिलाल ऐसा आया, हसब भी कोई नहीं, नसब भी कोई नहीं, रुतबा भी कोई नहीं, मकाम भी कोई नहीं, आला भी कोई नहीं, ओला भी कोई नहीं, अल्फा भी कोई नहीं, खानदान भी कोई नहीं, कुंबा भी कोई नहीं, कबीला भी कोई नहीं, वालिदैन भी कोई नहीं, भाई बहन भी कोई नहीं, रिश्तेदार भी कोई नहीं, अपने भी कोई नहीं, दोस्त भी कोई नहीं, जीरो बनकर मोहम्मद के कदमों में आया तो सुन्नियों का हीरो बन गया। बना या नहीं बना? मैं आज बताना चाहता हूँ बिलाल की पहली मुलाकात मेरे आका से कैसे हुई थी। सुनना चाहेंगे जरा बुलंद आवाज से उनके सारे सुभान अल्लाह कहते, बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। बिलाल हबशी अपने मालिक के डेरे पर जौ पीस रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जौ पीस, सारे मिलकर क्या कर रहे हैं? जौ पीस रहे हैं और साथ साथ रो भी रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। वजह यह है कि आज तीसरा दिन है, बुखार चढ़ा हुआ, तीसरा दिन है। पहले 2 दिन छुट्टी की, तीसरे दिन छुट्टी करने लगे, मालिक ने अच्छा खासा मारा और मार कर कहा तेरे बाप ने पीसना है, चलो जाओ जो पीसो। अब आंसू भी बहा रहे हैं, जो भी पीस रहे हैं, इतने में डेरे का दरवाजा खुला, एक नूरानी चेहरे वाला आ गया। सुभान अल्लाह। आकर बिलाल के चेहरे को देखकर कहते हैं अल्लाह के बंदे रोता क्यों है? बिलाल कहते हैं कि मुझे गुस्सा था, मैं परेशान था, मैंने आगे से कह दिया तू कौन होता है पूछने वाला, जा अपना काम कर। बिलाल कहते हैं मैं डांट रहा हूं, वो मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे नहीं बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। मैंने कहा ये तो अभी डांटने पर मुस्कुरा रहे हैं, कोई तो इनको गिराना चाहता है, वो उसे भी जन्नत में ले जाना चाहते हैं। कोई इन पर कूड़ा फेंकता है कि गंदे हो जाएं, मेरे आका उनके किरदारों को भी उजला करके जन्नत की जीनत बना देते हैं। जाओ अपना काम करो। बिलाल कहते हैं मैंने जब ऐसा कहा, उन्होंने कोई चीज उठानी थी, उठाई, बाहर जाने लगे तो मैंने फिर आवाज लगाई। मैंने कहा मैं नहीं कहता था कि कोई हाल नहीं पूछता, अगर पूछ भी रहे तो हल नहीं निकालता, मुताबा नहीं करता, पुरसाने हाल नहीं बनता, सारे पूछते जरूर है, हल कोई नहीं निकालता, तुमने भी पूछ लिया हल नहीं निकाला, जा रहे हो। बिलाल कहते हैं मैंने दूसरी मर्तबा गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, वो फिर मुस्कुरा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि वो वापिस आए, एक हाथ में दूध का प्याला, दूसरे में शहद का प्याला, आकर कहते हैं ये पियो और सो जाओ। सुभान अल्लाह। ये पियो और सो जाओ, ये पियो और सो जाओ। बिलाल कहते हैं मुझे शर्मिंदगी हुई, नादामत हुई कि मैंने किसी गलत बंदे को गलत अल्फाज कह दिए। मैंने कहा जी मैं पी सकता हूँ, सो नहीं सकता, सो गया तो ये जो कौन पीसेगा, मुझे सुबह मार पड़ेगी। आगे से मुस्कुराकर फरमाने लगे ये पीकर सो जा, आज जो मैं पीसूंगा। आज जो मैंने कहा मेरे और तेरे कारोबार में मेरा और तेरा भी मुलाजिम हो, हम उसे 5000 भी देंगे तो इस नीयत से कि कल को 10 मिलेंगे, लेकिन आओ उसके दर पर जो देता ही देता है। सुभान अल्लाह। वो देता भी उसे है जिसे जानता भी नहीं। आज हम किसी को 10 रुपए दें तो 10 सिफारिशें करवाते हैं, इन्हें ना नित्ते थे तू देवेगा, लेकिन मैं कुर्बान उस बदरुद्दुजा के कदमों पर जो आता है तो बहाता चला जाता है। सुभान अल्लाह। कहा कि ये पियो और सो जाओ, मैं जो पीसूंगा। बिलाल कहते मैंने चादर ऊपर ली, अब चादर से मैं कपड़ा हटाकर देखता हूं कि पीसता भी है या नहीं, ये ना हो कि ये पीसे ना सुबह मुझे मार पड़ जाए। मैंने कहा बिलाल किसे देख रहा है? जिसने वादों को वादा सिखाया है, जिसने अहदों को अहद दिया है, जिसने वफाओं को वफा दी है। बिलाल हबशी कहते हैं कि जब सुबह मेरी आंख खुली मैंने देखा कि जितना मैं 8 दिन में पीसता था वो 1 रात में पीस गया था। मेरे दिल में आया कि मैं कदमों में गिरूंगा, माफी का तलबगार बनूंगा, शर्मिंदगी का एहसास हुआ। कहते हैं कि अब मुझे मिले ना तो मैं माफी मांगूंगा। लेकिन दूसरा दिन हुआ, फिर दूध का प्याला, शहद का प्याला, पियो और सो जाओ। आज बिलाल ने नहीं पूछा कि जो कौन पीसेगा, उसे पता था यही पीसेंगे। सुभान अल्लाह। यही पीसेंगे। किस्सा मुख्तसर। दूसरा दिन हुआ, ऐसा ही हुआ, बिलाल सुबह चाहते थे कि मैं कदमों में गिरूं। तीसरा दिन हुआ, फिर दूध का प्याला, शहद का प्याला, आराम किया। बिलाल ने कहा आज मुझे सारी रात भी जागना पड़ा तो मैं आज माफी मांग लूंगा, लेकिन आंख लग गई। मैंने कहा आंख लगी नहीं, मेरे रब ने लगवा दी। सुभान अल्लाह। किसी ने पूछा वो क्यों? मैंने कहा अगर ये इनायात देखकर मेरे बिलाल कलमा पढ़ते तो लोग ये कहते कि उन्होंने एहसान किया, इन्होंने कलमा पढ़ लिया, मेरे महबूब के कदमां विच कोई लालची आ सकदा नहीं। बिलाल कहते हैं कि तीसरे दिन भी वो चले गए। कुछ दिनों के बाद
میں روزانہ انہیں یاد کرتا ہوں، مجھے ان کا نام بھی نہیں آتا، مجھے ان کا پتہ بھی نہیں معلوم، مجھے ان کا تعارف بھی نہیں ہے، میں ان کے چہرے تو یاد کرتا، دن گزرتے گئے مجھے ان کے چہروں سے محبت ہوتی چلی گئی۔ ایک دن آئے میں قدموں میں گر گیا، میں نے کہا تو ہے کون، کہاں سے آیا، تعارف کیا ہے؟ تو آگے سے وہ پوچھتے ہیں مجھے جانتا نہیں ہے؟ کہتے نہیں، میرا تعارف بھی نہیں ہے، نہیں، میرا کسی نے بتایا بھی نہیں ہے، نہیں، تو باہر نہیں نکلتا، نہیں، محلے دار تجھے نہیں جانتے، کہتے نہیں، کہاں سے آیا ہے؟ حبشہ سے آیا ہوں۔ کہنے لگے کہ کوئی شور سنا ہے؟ بلال کہتے ہیں ہاں، کوئی عبداللہ کا بیٹا ہے، اس نے اپنے وڈیروں کے مشن سے لوگوں کو ہٹا کر کسی ایک کے در پر جھکا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے جب ایسا کہا تو میرے آقا مسکرا کر کہنے لگے او بلال، جو کسی ایک کے در پر جھکاتا ہے نا وہی 3 دن سے تیری خدمت کر رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ بلال قدموں میں گرے، آقا کے قدموں میں گر کر کلمہ پڑھ کے ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ میں نے اپنے الفاظ میں یوں کہا میرے آقا ہمیشہ کمال کرتے ہیں، جو بھی فیصلہ کرے لازوال کرتے ہیں، کالا جو قدموں میں آئے اسے باکمال کرتے ہیں، ادنا جو قدموں میں آئے اسے باجمال کرتے ہیں۔ میرے آقا کو شمس و قمر سے مت پہچانو، میرے آقا کو شمس و قمر سے مت پہچانو، یہ چھوٹے موٹے کام تو خادم بلال کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جی جی۔ نبی پاک کی حدیث ہے، اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، بات اختصار کی طرف لیے جا رہا ہوں۔ میرے آقا کی حدیث ہے کہ اللہ نے پوری دنیا کے حسن کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ کتنے حصوں میں؟ 2 حصوں میں۔ بلند آواز سے 2 حصوں میں۔ علماء بیٹھے ان کی تائید چاہوں گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ آدھا حسن پوری کائنات میں تقسیم کر دیا گیا، پوری کائنات میں، پہلے فرد سے لے کر قیامت کی صبح تک آدھا حسن تقسیم، اور آدھا حسن صرف ایک حضرت یوسف کو عطا کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ آپ کے مطلب کی بات آنے لگی، بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ سے کسی نے سوال کیا کہ دنیا کا حسن تو ادھر بٹ گیا، پھر آپ کے محمد میں اور حضرت یوسف میں فرق کیا ہے؟ میں قربان طیبہ طاہرہ عتیقہ لائقہ عفیفہ عائشہ صدیقہ۔ سبحان اللہ۔ اماں فرمانے لگی کہاں یوسف کا حسن اور کہاں میرے محمد کا؟ سبحان اللہ۔ کہاں یوسف کا حسن اور کہاں میرے؟ اماں مثال کیجیے۔ اماں فرمانے لگی کہ رب جب اپنے محبوب محمد کو دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ کیسے دیتا ہے؟ بے حساب۔ اماں کیسے دیتا ہے؟ اماں نے فرمایا، میں اپنے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، اماں نے کہا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے سارے کمالات، ساری ریاضات و عبادات، ساری معجزات، ساری صفات اکٹھی کر کے اپنے محبوب کے قدموں میں رکھ دی۔ سبحان اللہ۔ اور میرے محبوب کو جو ملا وہ کلی ملا۔ کیا ملا؟ کلی کا مطلب ہوتا ہے سارا۔ کلی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سارا۔ حضرت آدم کو چاہیے وہ یہیں سے لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسا نہیں ہے، ایسے بلند آواز سے سبحان اللہ۔ مجھے کسی نے پوچھا کہ کلی اور جزئی میں فرق کیا، میں نے کہا تسبیح لیجیے، تسبیح کا ایک دانہ پکڑ کر نکالیے، جو ایک نکلا ہے یہ جزئی ہے، جو باقی بچے ہیں وہ کلی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کلی ہے۔ آدم کو چاہیے یہیں سے ملے گا، نوح کو چاہیے یہیں سے ملے گا، شیس کو چاہیے یہیں سے ملے گا، موسیٰ کو چاہیے یہیں سے ملے گا، عیسیٰ کو چاہیے یہیں سے ملے گا، دانیال کو چاہیے یہیں سے ملے گا، صالح کو چاہیے یہیں سے ملے گا، شعیب کو چاہیے یہیں سے ملے گا۔ میں نے کہا 1,44,000 کم و بیش انبیاء آتے جا رہے ہیں، محمد نوازتے چلے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم النبوت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، نام صحابہ زندہ باد، خلافت راشدہ حق جاری۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب محبوب کو کیسے ملا؟ میرے محبوب نے کہا ہوگا ربا مجھے جرت چاہیے، اللہ نے کہا ہوگا محبوبہ ساری لے جا۔ ایسے نہیں بلند آواز سے سبحان اللہ، بلند آواز سے سبحان اللہ۔ ایسے ہی ساتھ دیجئے گا، جرت چاہیے ساری لے جا، ہمت چاہیے ساری لے جا، اخلاق چاہیے سارا لے جا، کردار چاہیے سارا لے جا، افکار چاہیے سارا لے جا، فصاحت چاہیے ساری لے جا، بلاغت چاہیے ساری لے جا، وفا چاہیے ساری لے جا، شجاع چاہیے ساری لے جا، عدل چاہیے سارا لے جا، صدق چاہیے سارا لے جا، حیا چاہیے ساری لے جا، وفا چاہیے
چاہیے ساری لے جا، جرت چاہیے ساری لے جا، میرا وجدان کہتے اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے فرمایا ہوگا ربا مجھے وفادار یار چاہیے، اللہ نے کہا ہوگا سارے لے جا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت مقام محمد مصطفیٰ۔ میں نے کہا میرے محبوب نے صرف میرے رب نے اپنے محبوب کو نہیں ایسے دیا، میں نے کہا ابو بکر آئے ہوں گے ایسے نہیں، ایسے نہیں بلند آواز سے سبحان اللہ۔ نبی سے اللہ نے کہا ہوگا تعارف کروائیے، محبوب نے کہا ہوگا ربا میری عمر 20 سال تھی، اس کی عمر 18 سال تھی، یاری لگ گئی سبحان اللہ، یاری لگ گئی۔ میں نے ایک روایت پڑھی جس میں لکھا ہے کہ حضور کی عمر 6 سال ہے، صدیق کی عمر 4 سال ہے، تاریخ یاری تب سے لگی سبحان اللہ۔ محبوب ربا 18 سال کا ابو بکر 20 سال کا میں، یاری لگ گئی۔ اور صرف اتنا نہیں، یہ بھی بتاتا ہوں کہ دنیا میں کسی کا مقروض نہیں، صرف صدیق کا سبحان اللہ۔ اللہ نے پوچھا ہوگا محبوبہ پھر کیا کرنا ہے، اس کو کیا دینا ہے تو بتا، نبی نے کہا ہوگا دینا تو تیرا کام ہے سبحان اللہ۔ دینا کس کا کام ہے؟ کس کا کام ہے؟ لیکن ایسا دیجئے گا کہ دنیا کو پتہ چلے۔ اللہ نے کہا ہوگا محبوبہ تیرے اس یار کو میں ایسا دے رہا ہوں، وہ کائنات کو میں کسی کو نہیں دیا، ربا کیا دے رہے ہیں؟ اللہ نے کہا ہوگا صدیق کو میں یار غار بنا کر 3 راتیں دے رہا ہوں سبحان اللہ۔ میں نے کہا کیا ملے گا؟ محبوب نے پوچھا ہوگا کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا ہوگا جھولی صدیق کی ہوگی، چہرہ نبی کا ہوگا، دیدار صدیق کا ہوگا سبحان اللہ۔ ربا اور کیا دے گا؟ اللہ نے کہا ہوگا ابو بکر آ اور سچائی ساری لے جا سبحان اللہ، مل کر صدیقی مل کر سبحان اللہ سے سبحان اللہ۔ میں نے جب ایسا کہا ایک مولوی صاحب کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے مولوی جی آپ نے بہت بڑی بات کر دی کہ صدیق آئے ہوں گے تو سچائی ساری صدیق کو دے دی۔ میں نے کہا میرے پاس دلیل ہے کہ کمالات سارے میرے آقا کے قدموں میں، اللہ کے نبی نے اس میں سے سچ نکالا، سب سے پہلے جسے دیا اسے صدیق اکبر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ صدیق اکبر۔ اب ہوا کیا؟ آج میں سچ بولوں، تو سچ بولے، یہ صدقہ صدیق کا سبحان اللہ۔ مومن سچ بولے صدقہ صدیق کا، کافر سچ بولے صدقہ صدیق کا، انکاری سچ بولے صدقہ صدیق کا، اقراری سچ بولے صدقہ صدیق کا۔ رب کائنات کی قسم ہے ابو بکر صدیق کی لے کر قیامت کی صبح تک جتنی میں لوگ سچ بولتے رہیں گے میرے صدیق کے درجات بلند ہوتے رہیں گے سبحان اللہ۔ حضرت عمر آئے ہوں گے، نبی نے کہا ہوگا ربا سے میں یار منگ کے لے آیا سبحان اللہ، کہ منگی ہوئی شاید ہی قدر بھی ڈھیر ہوئی، ایسے ہی ہے میں نے مانگ کر لیا ہے اور اسلام کی عزت کے لیے لیا ہے، تو اللہ نے فرمایا ہوگا محبوبہ میں اسے ایسا کچھ دینے جا رہا ہوں میں نے دنیا میں کسی کو نہیں نوازا۔ ربا دینے کیا جا رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہوگا کہ جدھر عمر ہوگا حق ادھر ہوگا سبحان اللہ۔ جدھر عمر ہوگا حق، جدھر عمر ہوگا حق۔ میں نے کہا ربا کیسے؟ تو جواب ملا جدھر عمر جائے گا شیطان خود ہی بھاگ جائے گا سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا ہوگا عمر آ عدل سارا لے جا سبحان اللہ، انصاف سارا لے جا۔ میں نے کہا مثال چاہیے تو مجھے میرے اکابر نے بتایا امریکہ میں دیکھو مانتے بھی نہیں، اقراری بھی نہیں، جا کر قانون ان کا کھولو میرے عمر جگمگا رہے ہیں سبحان اللہ۔ افریقہ میں دیکھو، برطانیہ میں دیکھو، کینیڈا میں دیکھو، کینیا میں دیکھو، امریکہ میں دیکھو، ہر کسی کے قانون میں میرا عمر مسکرا رہا ہے۔ میں نے کہا تم مانتے نہیں، تم آقا کو مانتے نہیں، کلمے کو مانتے نہیں، ایک نماز کو مانتے نہیں، حج کو مانتے نہیں، زکات کو مانتے نہیں، لیکن عمر کا نام جگمگا کیوں رہا ہے؟ تو مجھے جواب ملتا ہے عمر کل بھی سچا ہے، عمر آج بھی سچا ہے۔ حضرت عثمان آئے ہوں گے، نبی نے کہا ہوگا ربا یہ بڑا شرمیلا ہے سبحان اللہ، یہ بڑا شرمیلا ہے۔ اللہ نے کہا ہوگا کہ عثمان حیا ساری لے جا سبحان اللہ، حیا ساری لے جا۔ حضرت علی آئے ہوں گے، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی سبحان اللہ، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں جب جب میرے دل سے پکارا علی علی۔
علی آئے ہوں گے، نبی نے کہا ہوگا ربا یہ میرا ویر ہے، علی والے بولے، علی والے بولے یہ میرا انہوں کھانا نہیں آندا سی سکھایا میں، انہوں پینا نہیں آندا سی پلایا میں، انہی تربیت نہیں سی کیتی میں۔ اللہ نے کہا ہوگا محبوبہ اگر تربیت یافتہ تیرا ہے تو پھر قد پہ نہ جا، میں اسے شیر خدا بنا دوں گا۔ بنایا یا نہیں بنایا؟ علی کو کیا دے گا؟ اللہ نے کہا ہوگا علی آ جرت ساری لے جا، جرت آگے میرے حسین، بلند آواز سے اور بلند آواز سے حسین سے پہلے ذرا حسین کے چچا کا تذکرہ نہ ہو جائے، اس کا تذکرہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، دلیل میرے پاس ہے۔ حضرت امیر معاویہ آئے ہوں گے، اللہ نے کہا ہوگا محبوبہ یہ تیرا یار بڑا مظلوم ہے، یہ تیرا یار بڑا مظلوم ہے، ایسا مظلوم ہے کہ آج سے لے کر قیامت کی صبح تک لوگ اٹھتے رہیں گے، کتے بھونکتے رہیں گے، تبرہ کرتے رہیں گے، اس کے بارے میں بری بری باتیں پھیلاتے رہیں گے۔ محبوب نے فکر مند ہو کے کہا ہوگا ربا پھر ایسا دینا یہ چھا جائے، پھر ایسا کچھ دینا یہ چھا جائے۔ اللہ نے کہا ہوگا معاویہ آ اور دنیا ساری لے جا، دنیا ساری لے جا۔ مجھے کسی نے کہا کہ دنیا ساری کیسے؟ میں نے کہا افریقہ میں اسلام پہنچانا تھا، ذمہ معاویہ کے لگا۔ سبحان اللہ۔ جزائر میں دیکھو، سری لنکا میں دیکھو، کندھار میں دیکھو، کابل میں دیکھو، پشاور میں دیکھو، ملتان میں دیکھو، دنیا میں دیکھو، افریقہ میں دیکھو، امریکہ میں دیکھو، برطانیہ میں دیکھو، ہندوستان میں دیکھو، جدھر جدھر اسلام جگمگا رہا ہے یہ میرے معاویہ کا فیض عام ہو رہا ہے۔ میں نے کہا میرے رب نے فیصلہ ہی کر چھوڑا، اب بھونکنے والے بھونک رہے ہیں، میرا معاویہ جگمگا رہا۔ سبحان اللہ۔ آگے باری حسین کی، حسین دل ہے، حسین چاہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا آسماں ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزدہ کی آبرو ہے۔ صحابہ کی انجمن سے پوچھو، حسین پیغمبر سے ہو بہو ہے، حسین طلحہ تھا کربلا میں، حسین کا فکر بچا رسو ہے، حسین کا حوصلہ لانا پوچھو، حسین کب کر بھی سرخ رو ہے، فرات کی نفس رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے۔ کسی نے کہا کہ حسین اور معاویہ کی نہیں بنتی، حسین اور معاویہ کی نہیں بنتی۔ میں نے کہا آج تجھے بتاؤں عقیدت اور احترام ایسے ہے جیسے استاد کا شاگرد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ شام سے چلے، مدینہ میں آئے، مدینہ میں آ کر جب بھی آتے لوگ لائنیں بنا لیتے۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ اپنے علاقے سے گلے سے لدے اونٹ لے کر آتے اور مدینہ کے لوگوں میں تقسیم کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ آج بھی آئے بڑا لمبا قافلہ لے کر، لوگ خوش ہو گئے، لائنیں بنا لی، قطاریں بن گئی۔ کسی نے کان میں آ کر کہا مومنین بانٹنا شروع کیجئے، سارے آ گئے، بانٹنا شروع کیجئے، سارے آ گئے۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا میں ان کو کیسے بانٹ دوں، جس کے صدقے ان سب کو ملتا تھا وہ مجھے میرا حسین نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ میں کوئی ریت کے ٹیلے پہ نہیں کھڑا، مضبوط چٹان پر کھڑا ہو کر یہ بات کر رہا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ مجھے میرا حسین نظر نہیں آتا، میں اس کے بغیر ان کو کیسے کر دوں۔ کسی نے کہا وہ تو مدینہ سے مکہ عمرہ کے لیے گئے ہیں۔ میں نے کہا امیر معاویہ تیرے قدموں پر لاکھوں سلام۔ حضرت امیر معاویہ شام سے چلے مدینہ میں آئے حسین کے لیے۔ سبحان اللہ۔ مدینہ سے چلے مکہ میں پہنچے حسین کے لیے، دیکھا کہ حضرت حسین درس سے قرآن دے رہے، حضرت امیر معاویہ پیچھے بیٹھ گئے، درس ختم ہوا، حضرت حسین نے دعا کر کے ہاتھ منہ پر پھیرے تو نظریں حضرت امیر معاویہ کے چہرے پر پڑی، کھڑے ہوئے چلے۔ روایات میں ان کے چلنے کو بھی لکھا ہے کہ ایسے چلے جیسے عام انسان چلتا ہے، ویسے نہیں، ایسے چلے جیسے بھاگ کر کسی کو چھونا ہو۔ سبحان اللہ۔ بھاگ کر گئے، حضرت امیر معاویہ کے سینے لگ گئے۔ اب کہتے کیا ہیں؟ اپنے دل کی کھڑکیاں، آنکھوں کے دروازے کھول کر سنو، کانوں کی میل کو نکال کر سنو، پاک کر کے سنو۔ حضرت حسین جا کر حضرت امیر معاویہ سے کہتے ہیں چچا مجھے حکم کیا ہوتا یہ غلام حاضر ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔
حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں حسین میں شام سے چلا مدینہ میں تیرے لیے، مدینہ سے چلا مکہ میں تیرے لیے۔ حضرت حسین کہتے ہیں چچا مجھے کہا ہوتا میں چلا آتا، حکم کیجئے۔ حضرت امیر معاویہ نے ایک تھیلی نکالی، اس کے اندر 2 لاکھ درہم، کتنے؟ 2 لاکھ درہم حضرت حسین کے ہاتھوں میں رکھ دیے، یہ حسین تیرے لیے، سبحان اللہ، حسین تیرے لیے۔ میرے اور آپ جیسا ہوتا تو کہنا جی انہوں نے اپنی پرجائی نہیں پڑھاؤ کہ انہوں آپ اس کو پہلے ٹائم بینک کے جمع کروانے ہیں ایسے ہی، لیکن میں قربان جنت کے شہزادے پر اسی وقت لوگوں کی کتار بنائی، 2 کا 2 لاکھ تقسیم کر دی، سبحان اللہ، 2 کا 2 لاکھ تقسیم کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا حسین یہ تو تیرے لیے تھا، یہ بانٹنے کے لیے نہیں تھا، تیرے لیے تھا۔ اب حضرت حسین نے جو کہا میری پوری تقریر کا خلاصہ ہے۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ چچا معاویہ میں کیا کروں، میری یہ عادت میرے نانا پہ گئی، سبحان اللہ، میری یہ عادت میرے نانا پہ گئی، میرے پاس پیسے ہوتے ہیں تو میرے پاس مجھے چین نہیں آتا۔ بتاؤ محبت ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ اب حسین آئے ہوں گے میرے نبی، اسی اپنی موضوع کی طرف، میرے نبی حضرت حسین کا تعارف کرواتے ہوں گے، ربا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر رہا ہے، سبحان اللہ، اور دنیا میں جو جو حسین سے محبت کرتے ہیں تو اس سے محبت کر، تو اللہ نے فرمایا ہوگا محبوبہ اگر تجھے اس سے اتنی محبت ہے نا تو میں اسے ایسا نوازوں گا کہ اس کے بغیر دنیا کے کسی انسان کا گزارا ہی نہیں ہوگا، سبحان اللہ، ربا دے گا کیا؟ اللہ نے فرمایا ہوگا حسین جنت ساری لے جائے، سبحان اللہ، ایسے نہیں، سبحان اللہ، حسین جنت ساری لے جا۔ اب میرا وجدان کہتا ہے، ایک نعت خان نے ایک جگہ نعت پڑھی کہ قیامت والے دن حضرت علی جو ہیں وہ جنت کی ٹکٹیں بانٹیں گے اور حضرت صدیق اکبر مہرے لگائیں گے، سبحان اللہ، علی ٹکٹیں بانٹیں گے اور صدیق اکبر مہرے لگائیں گے۔ میں نے کہا حضرت علی سے مہر لگوا کر حضرت ابو بکر سے، حضرت علی سے ٹکٹ لے کر حضرت صدیق اکبر سے مہر لگا کر جب جنتی جنت کی طرف جائے گا نا تو آگے میرے حسین کھڑے ہوں گے، سبحان اللہ، کوئی پوچھے گا حسین تیرے ابے کو ٹکٹ لے آئے، تیرے تائے ابو بکر کو مہر لگوائے، ہن تو کیوں کھڑا ہے؟ کہ حضرت حسین کہیں گے میرا حساب ابھی باقی ہے، سبحان اللہ۔ میں معذرت کے ساتھ علماء سے اپنا ایک تخیل بیان کرنے جا رہا ہوں، تخیل نہ سمجھیے، میں اپنا ایک ذوق بیان کرنے جا رہا ہوں کہ حضرت حسین کھڑے ہوں گے، لوگ کہیں گے آپ کے کون سے سوالات ہیں؟ حضرت حسین کہیں گے جنتیوں آؤ، جنت میں وہی جائے گا جس کے دل میں ابو بکر ہوگا، سبحان اللہ، جنت میں وہی جائے گا جس کے دل میں میرا امام ہوگا، جنت اسی کو ملے گی جس کے دل کے اندر عمر خطاب ہوگا، عثمان غنی ہوگا، علی المرتضیٰ ہوگا، میرا چچا امیر معاویہ ہوگا، حضرت سہیل رومی ہوں گے، بلال حبشی ہوں گے، سلمان فارسی ہوں گے۔ اگر دل میں حسین کے امام موجود ہے تو جنت تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ اگر ابو بکر سے لے کر اویس قرنی تک صحابہ تمہارے دلوں میں موجود رہی ہے تو جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ بتاؤ یہ محبت ہے یا نہیں ہے؟ یہی بات میرے حق نواز جنگوی نے کہی، سبحان اللہ، غیرت مند بولے، سبحان اللہ، جرأت مند بولے، سبحان اللہ۔ میرے قائد نے ہمارا قصور بھلا کیا میں بتاتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ صرف صحابہ ہمارے، کسی نے کہا صرف اہل بیت ہمارے، کسی نے کہا 12 ہمارے، کسی نے کہا 4 ہمارے، ہم نے کہا سارے ہمارے، سبحان اللہ، سارے ہمارے۔ ہمارا جنون ہی یہ اختلاف تب ہوتا ہے کہ کوئی کم کرے یا کوئی زیادہ کرے، ہمارا تو اختلاف ہی نہیں بنتا۔ کیوں عامر بھائی؟ ہم تو سب کو مانتے ہیں، ابو بکر ہو ہمارا ہے، سبحان اللہ، حسین ہو تو ہمارا ہے، حسین ہو تو صحابہ ہو تو اہل بیت ہو تو ہمارا تو اختلاف ہی نہیں بنتا۔ میرے قائد حق نواز جنگوی نے یہی کہا کہ سارے ہمارے، کسی نے کہا کہ ہمارے امام ہیں، حضرت حق نواز جنگوی نے کہا ہمارے بھی بزرگ تھے، سبحان اللہ، ہمارے بھی بزرگ ہیں۔ جب یہ کہہ دیا پھر مارنے مرانے کی کیا بات ہوئی؟ مارا کیوں گیا؟ الٹا لٹکایا کیوں گیا؟ میاں والی کی جیل ہے، مولانا حق نواز جنگوی کو 48 گھنٹے 2 دن الٹا لٹکایا، 2 دن
2 دن الٹا لٹکانے کے بعد جب جیلر نے کہا ہن مولوی نو لا دیو یہ عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی، اور قریب آ کر پوچھتا ہے وہ مولوی دس کی بنیا ہن دس کی حال ہے؟ حق نواز جھنگوی نے کہا مسکرا کر کہا سبحان اللہ، شان صحابہ زندہ باد، نام صحابہ زندہ باد۔ حق نواز جھنگوی نے کہا کہ جیلر صاحب میرا ایمان تو اور بھی مضبوط ہو چکا۔ سبحان اللہ، وہ کیسے؟ جیلر پریشان ہو گیا، اتنے تو بڑے بڑے دی چیخاں نکل جاتی ہیں، تیرا ایمان کیویں مضبوط ہو گیا؟ مولانا حق نواز جھنگوی نے فرمایا کہ مجھے تو پتہ ہی اب چلا ہے کہ حضرت بلال حبشی کو جب الٹا لٹکایا جاتا ہوگا اسے تکلیف کیسی ہوتی ہے۔ مجھے تو پتہ ہی اب چلا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن جحش کو جب ذبح کیا جاتا ہوگا ان کو کیسے مزے آتے ہوں گے، کیسا سرور آتا ہوگا۔ حضرت حذیفہ کے جسم پر جب ریخیں ڈالی جاتی ہوں گی ان کو تکلیف کیسی ہوتی ہوگی۔ حضرت خبیب بن نظری کو جب پانسی کے بندے پر لٹکایا جاتا ہوگا وہ محمد کا نعرہ کیسے لگاتے ہوں گے جیسے وہ محمد کی دیوانگی میں آتے ہوں گے۔ حق نواز ایسے ہی صحابہ کی دیوانگی میں آ چکا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، مقام صحابہ، شہداء صحابہ، مردان صحابہ، درگاہ صحابہ، زندہ ہے تکبیر، زندہ ہے تکبیر، زندہ ہے تکبیر، زندہ ہے فاروقی، زندہ ہے اعظم، زندہ ہے اعظم، زندہ ہے تبیر۔ حضرت مولانا نعمان فاروقی شہید ہوانگے لیے رہے کوئی کام تو کر رہا ہے اللہ کو چلے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بلند آواز سے کہہ کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیالوں کی طرح کہہ کے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حق نواز جھنگوی نے یہی نعرہ لگایا۔ ڈولی شہید کے ایک مولوی صاحب ہیں ملوانہ موڑ جھنگ کے، قد ان کا 3.5 فٹ ہوگا، ان کی دونوں ٹانگیں معذور ہیں، آنکھوں سے وہ نبینے ہیں۔ مجھے وہ کہنے لگے کہ جس جگہ پہ حق نواز جھنگوی کی قبر ہے نا اس جگہ پر میں کھڑا تھا، میری ایک طرف حق نواز جھنگوی تھے، دوسری طرف ضیاء الرحمان فاروقی تھے۔ سبحان اللہ، یہ جب دنیا میں موجود تھے اس وقت کی بات ہے۔ تو مولانا حق نواز جھنگوی کو دیکھا کہ اچانک ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے، آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے، اور اپنے بھائی ضیاء الرحمان فاروقی سے کہنے لگے بھائی ضیاء الرحمان مجھے لگتا ہے کہ میری اماں عائشہ مجھ سے ایسے راضی نہیں ہوگی، مجھے اس کے لیے اپنے مسرور کو یتیم کروانا پڑے گا، اظہار کو یتیم کروانا پڑے گا، حسنین کو یتیم کروانا پڑے گا، تب میری اماں مجھ سے راضی ہوگی۔ میں نے کہا حق نواز تو حق کی آواز بن کر صدیق کائنات کے قدموں پہ قربان ہو گئے۔ ہوا یا نہیں ہوا؟ میرے قائد کی خواہش تھی کہ یہ آواز پوری دنیا میں جائے، لیکن ان کی زندگی میں ایسا نہ ہوا۔ کوئی ماننے والے بھی منکر ہوئے، کوئی اپنے بھی پرائے ہوئے، کوئی دوست بھی دشمن بن گئے، لیکن میرے رب کو اس حق کے ولی کی پہچان تھی۔ اللہ رب العزت نے آپ کی شہادت کے بعد عیسیٰ القاسمی کو اسمبلی میں پہنچا دیا۔ کوئی چاہتا تھا کہ یہ آواز جنگ کی گلیوں میں دب جائے، میرے رب نے اسی آواز کو قومی اسمبلی میں پہنچا دیا۔ عیسیٰ القاسمی وہاں گنگناتا رہا، نغمے سناتا رہا، نعرے لگاتا رہا، لیکن 1991 10 جنوری کو عیسیٰ القاسمی کو بھی بے دردی سے شہید کر دیا۔ پھر میرے قائد حق نواز جھنگوی کی خواہش پوری کرنے کے لیے اللہ نے جس مرد کلندر کو چنا اسے ضیاء الرحمان فاروقی کہتے ہیں۔ ضیاء الرحمان فاروقی کے 6 پاسپورٹ ہیں، ان 6 پاسپورٹ میں 36 ممالک پر اس کے مہریں لگی ہوئی ہیں، ویزے لگے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنی اماں سے پوچھا 36 ممالک میں وہ کرنے کیا گئے تھے؟ تو میری اماں نے جواب دیا وہاں جھنگوی کے ترانے گانے گئے تھے، وہاں جھنگوی کا نام لینے گئے تھے۔ میں نے کہا دنیا کے لوگوں نے چاہا حق نواز کی آواز دب جائے، میرے رب نے کہا یہ دبنے والے نہیں، پہلے اسمبلی میں جائے گی پھر دنیا میں چل جائے گی۔ چھائی یا نہیں چھائی؟ کسی نے کہا کہ ضیاء الرحمان فاروقی تو کسی کا اعلیٰ کار ہے، اس وقت بم نہیں چلا کرتے تھے۔ میرے والد نے کہا
کہ لوگوں اگر ضیاء الرحمان کو گولی لگے تو سمجھ لینا کہ یہ منافقت کی موت مر ہے، اگر اس کے جسم کے ٹکڑے بم دھماکے کے ہوں ذریعے ہوں تو جان لینا کہ امی عائشہ کے لیے سچا بیٹا قربان۔ یہ دنیا نے منظر دیکھا، بم نہیں چلتے تھے، لوگوں نے تانے دیے کہ فاروقی یہ کیڑی گل کیتی ہے؟ میرے والد نے کہا تم نہیں سنتے وہ تو سنتا ہے نا۔ پھر سنا یا نہیں سنا؟ میرے تایا ضیاء الرحمان شہباز مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ ضیاء الرحمان کی ایک کرامت ہے کہ اس ولی نے زبان سے کہا میرے رب نے کر کے دکھا دیا۔ دکھایا یا نہیں دکھایا؟ پھر میرا شیر اعظم آ گیا۔ کیا آ گیا؟ مجھے اب بھی یاد ہے میرے چچا شفاء الرحمان بخاری فرماتے تھے وہ دنیا سے چلے گئے، کہنے لگے کہ میرے والد نے سار القاسمی کے جنازے پر کہا تھا کہ اے کافرو تمہارے لیے میں ایک ایسا شیر لے کر آ رہا ہوں، ایسا چنا ہوگا جب نہ نگل سکو گے نہ اگل سکو گے۔ وہ علامہ اعظم طارق تھے، کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جب لے کر سمندری میں آئے ان کے پاؤں میں کینچی چپل تھی، جہاز پر بٹھا کر لائے تو میں نے چچا کہتے ہیں میں نے فاروقی صاحب سے پوچھا کہ فاروقی صاحب ایک ہی کرے گا؟ میرے قائد ضیاء الرحمان فاروقی نے کہا بخاری صاحب ذرا ٹھہر جاؤ تسا ویکھنا کہ اگ ایتھے بھی لگے گی تے اوتھے بھی لگے گی۔ پھر چھایا یا نہیں چھایا؟ کسی نے کہا کہ 42 گولیاں لگی کیا ملا؟ میں نے کہا تم نے اس کی شہادت کا منظر نہیں دیکھا، 17 حملے پہلے ہو چکے، 18واں حملہ ہوا دشمن ایک مرتبہ آ کے مارتا ہے، چشمدید گواہ بتاتے ہیں مار کر چلے گئے، پتہ نہیں کی خیال آیا مڑ کے آگے پھر ماریا، پھر چلے گئے، پھر تیسری باری آگے ماریا۔ میں کیا وجہ کی سی؟ تو مجھے میرے اکابر نے بتایا کہ علامہ اعظم طارق دنیا سے چلے گئے تھے، اس کا کفر پر روب اب بھی باقی تھا۔ آیا نہیں تھا؟ الحمدللہ مجھے فخر ہے اب بھی باقی ہے یا نہیں ہے؟ کسی نے کہا کیسے باقی ہے؟ میں نے کہا وہ نظر نہ آئے معاویہ تو نظر آ رہا ہے، آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ کسی نے کہا جنگوی مٹایا جائے گا، میرے رب نے کہا کہ جنگوی کی سزا جنگوی کا خون اسمبلی میں پہنچا جائے گا۔ پہنچائی یا نہیں پہنچائی؟ مختار سیال گئے، آصف سیال ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ اعظم طارق گئے، معاویہ ہے یا نہیں ہے؟ ضیاء الرحمان فاروقی گئے، میں کھڑا ہوں یا نہیں کھڑا؟ مجھے کسی نے کہا کہ تمہیں ڈرایا جائے گا، میں کہ ابا تو میرے کو لے لیا، ہن مینوں کی ڈراؤ گے؟ میں ہی بچ گیا نا، کیا ڈراؤ گے؟ ہمیں تو خون ہی تب بخشا جائے گا جب ہم صحابہ کے قدموں پہ قربان ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ علامہ علی شیر حیدری، بات ختم کرنے لگے۔ علامہ علی شیر حیدری کون کون جانتے ہیں؟ بلند آواز سے کہہ رہے سبحان اللہ۔ کسی نے علامہ علی شیر حیدری سے کہا ہمارے نوجوان بڑے جذباتی، جیسے ابھی بھی ایک ساتھی نے جذبات کا اظہار کیا، مولانا حق نواز جھنگی سے بڑے جذباتی ہم نہیں ہو سکتے، ایسا ہی ہے؟ حق نواز جھنگی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو عمرے کا ٹکٹ دیتے ہیں آپ عمرہ کر کے آئیں، انہوں نے فرمایا کہ میں کیسے جاؤں گا گنبد خضرا کے سائے میں، کہ ابو بکر اگر مجھ سے پوچھ لیں کہ میرے لیے کیا لے کر آیا ہے تو میں جواب کیا دوں گا؟ قصہ مختصر، حضرت علامہ علی شیر حیدری سے کسی ہمارے جذباتی کارکن ہیں، لیکن انہی جذبات کی وجہ سے تو کفر ڈرتا ہے، ڈرتا ہے یا نہیں ڈرتا؟ کسی نے مولانا احمد دیہانی سے کہا، شیخ رشید صاحب نے کہا، یہ جو ہمارے ابھی انٹیریئر منسٹر بنے، کہنے لگے جی تسی جنہ مرضی صوفی بن جاؤ، جدوں تہاڈا نام آندا ہے نا سارے ڈر جاندے ہیں، سارے ڈر جاندے ہیں۔ علامہ علی شیر حیدری کو کوئی ملا، وہ کہنے لگا جی جب جنت کا میدان لگا ہوگا نا اس وقت دیکھیں گے کہ حق نواز جنتی پیٹ پر ہوں گے، اوپر ضیاء الرحمان فاروقی بھی ساتھ ہوں گے، اعظم طارق بھی ساتھ ہوں گے، قاسمی صاحب بھی ساتھ ہوں گے، آپ تھوڑا نیچے ہوں گے، آپ تھوڑا نیچے۔ اب کہنے والا مذاق کر رہا ہے، حیدری شہید اللہ کے ولی دل پہ لے گئے، کہنے لگا میں کیوں تھلے ہوں گا؟ کہنے والے نے کہا کہ وہ تو سارے حافظ ہوں گے، آپ حافظ نہیں ہیں، آپ کا درجہ تھوڑا چھوٹا ہو، آپ کا درجہ تھوڑا چھوٹا ہو، دل پہ لے گئے۔ سکھر جیل میں 60 دن کا مہمان بنایا گیا، جب باہر نکلے تو کہنے لگے پریشانی کی بات نہیں، میں بھی حافظ قرآن بن چکا، میں بھی حافظ قرآن۔ اس نے کہا علی شیر حیدری نے کیا کیا؟ میں نے کہا اعظم طارق آئے، انہوں نے کفر کو آنکھیں دکھائیں، وہ اب بھی کام پر ہے، کام رہا ہے نہیں کام پر۔ علی شیر حیدری کی باری آئی،
اب وقت تھا کہ دلائل کے میدان میں مضبوطی اختیار کی جائے. سپریم کورٹ نے بلایا, میرا یہ شیر گیا اور چھا گیا. سبحان اللہ. سید سجاد علی شاہ اٹھے, چشمدید گواہ کہتے ہیں, آئے اور حیدری شہید کے ماتھے پر بوسہ دیا. سبحان اللہ. دے کر کہا کہ حیدری صاحب اللہ کی قسم تم کل بھی سچے تھے, تم آج بھی سچے. سبحان اللہ. میرا شیر میرا شیر, علی شیر علی شیر, میرا شیر میرا شیر, علی شیر علی شیر. حیدری شہید نے کہا تو پھر لکھ دیجیے نا. کہنے لگے کہ لکھنے کی مجبوریاں ہیں, لیکن اللہ کی قسم میں بھی جانتا ہوں, یہ سارے جج جانتے ہیں کہ آپ کل بھی سچے تھے, آپ آج بھی سچے. سبحان اللہ. میں نے کہا یہ ساری تبدیلی, یہ سارا کچھ ایسے نہیں, ایسے نہیں کیسے ہوا, میں بتاتا ہوں. میں ایسے غازی کو جانتا ہوں. بات ختم کرنے لگا. جنگ کا ایک نوجوان ہے, شادی ہوئی, بارات واپس آئی, اپنی بیوی کے ساتھ ایک رات رہا. ولیمے کے دن پولیس آئی اور اٹھا کر, ولیمے کے دن پولیس آئی اور اس نے چند دنوں کے بعد اپنی بیوی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اے پر یہ لوگ مینوں لگتا ہے کہ میری یہ قید لمبی ہونا لیے, میں تینوں عذاب کر دینا, تینوں چھڑ دینا, تینوں فارغ کر دینا, جا کسی اور گھر سے جا کے اپنا گھر بسا لے. اس عورت نے, اس میری ماں نے, اس میری بہن نے کہا کہ یہ کس کی قید ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ صدیقہ کائنات کی قید ہے. سبحان اللہ. تو اس بہن نے کہا کہ اگر اماں کی قید ہے نا, تو اماں کے لیے قید ہوگا, میں تیرے لیے قید رکھوں. سبحان اللہ. میں تیرے لیے, تصور کیجئے 28.5 سال بعد رہا ہوں, 28.5 سال. آج تو 12 سال والے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, 15 سال کا کینسر ہو گیا. ہمارا ایک دوست تھا 16-17 سال کا تھا, کینسر ہوا, پچھلے ہفتے فوت ہو گیا. میں نے کہا اس مرد کلندر کے عظمت کو لاکھوں سلام, 28.5 سال بعد جیل سے نکلا, سر سارا چاندی ہو چکا, چہرے پر جھریاں, ہاتھوں میں ڈنڈا, کمر جھک چکی. گھر گیا, دروازہ کھٹکھٹایا. جب دروازہ کھلا تو سامنے چارپائی پہ ایک بوڑھی اماں سی, بوڑھی عورت جس کے چہرے پر جھریاں, بال سارے سفید, چہرہ سلامت نہیں, لڑکھڑاتی ہوئی اٹھ رہی ہے. کسی نے بتایا کہ وہ تیری بیوی ہے. اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آ کر اپنی اس بیوی سے کہنے لگا کہ پلیے لوکے میں تینوں نہیں آکھیا سی, میں نے نہیں کہا تھا کہ تجھے چھوڑ دیتا ہوں, اپنی زندگی جی لے, تیری جوانی بڑی ہے, تیری عمر بڑی ہے. وہ کہنے لگی مجھے آج 28 سال بعد تانا نہ دے, اگر تو تانا دے گا تو میری اتنے سال کے صبر کی محنت امی عائشہ کے لیے رہ گا چلی جائے. سبحان اللہ. اب وہ پوچھتا ہے کہ بتا تو صحیح, میں تو جیل میں تھا, میرے دوست تھے, میرے سارے پولیس والے یار بن گئے, میں تو کھیل کود میں, قرآن پڑھنے میں, تلاوت کرنے میں وقت گزار دیتا تھا. مجھے تیری یاد آتی تھی, میں دوستوں سے مل لیتا تھا. جب تجھے میری یاد آتی تھی تو تم کیا کرتی تھی؟ وہ کہنے لگی یہ راز ہے, میں نہیں بتا سکتی. اس نے زور لگایا ہوگا. وہ کہنے لگی تجھے ہی بتاتی ہوں کہ جب مجھے تیری یاد کی شدت آتی تھی تو مجھے حوصلہ دینے صدیقہ کائنات چلی آتی تھی. سبحان اللہ. ہائے میں نے کہا جب 28 سال کے بعد بھی وہ نوجوان اپنے ہاتھوں میں میری جماعت کا پرچم لے کر جیل سے نکلا ہے نا, تو میرا سینہ اور ان نوجوانوں کا سینہ چوڑا ہو گیا. سبحان اللہ. ہوا یا نہیں ہوا؟ اور یہ تبدیلی ان اسیروں کی وجہ سے, ان زخمیوں کی وجہ سے اور ان شہیدوں کی وجہ سے آئی ہے کہ جن کے بچوں نے یتیمی دیکھی ہے, جن کی بیویاں بیوہ رہی ہیں, جن کے والدین بے سہارا رہے ہیں, جن بہنوں نے اپنے بھائیوں کے سہارے کے بغیر زندگی گزاری ہے. آج یہ ان کا فخر ہے. میرا دل کہتا ہے میں حق نواز جھنگوی سے کہوں, آج وا صحابہ کی صدائیں ہیں. میں حق نواز جھنگوی سے کی روح سے کہنا چاہتا ہوں, حق نواز ذرا سر اٹھائیے, آپ کو فخر ہوگا, آپ اطمینان پائیں گے, آپ کو سکون ملے گا کہ آپ کی دیوانگی میں لوگ صحابہ کے نعرے کو عام کر رہے ہیں. کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ساتھ چلیں گے, پیچھے تو نہیں ہٹیں گے, چھوڑ تو نہیں جائیں گے. تم ایسا کرنا, کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا, تم ایسا کرنا, کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا. میرے اندھیروں کی فکر چھوڑ, بس اپنے گھر کا خیال.